بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاٹیکا کے لیے اور مہروں کے درد کے لیے ارکن النساء وغیرہ کے لیے ایکسرسائز کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو آپ نوٹ کر لیں اور اسی طرح سے آپ روزانہ ایکسرسائز کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کے درد کا جو مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ بہتر طریقہ ہے کہ آپ اس طرح سیدھے بیٹھ جائیں۔ اب یہاں پہ تو یہ ٹیبل ختم ہو چکا ہے، لیکن اگر آپ زمین پر بیٹھ جائیں اور سامنے دیوار ہو تو آپ اپنے پیروں کو بالکل سیدھا کریں، اس طرح سے نہ ہو، اوپر نہ ہو، ٹھیک ہے، اور بالکل سیدھے ہوں، ٹھیک ہے نا، یہاں سے گنبد کی شکل میں نہ ہو، لگی ہونی چاہیے زمین کے ساتھ۔ ایک بات، دوسری بات، یہ سامنے دیوار کے ساتھ جب آپ کریں گے تو یہ اس طرح سے نہیں رہیں گی بلکہ اس طرح سے ہو جائیں گی، بالکل سیدھی ہو جائیں گی، تو آپ کے یہ رگیں تھوڑی سی ٹائٹ ہو جائیں گی، تو یہ دوسری بات ہوگی۔ تیسری بات ہے کہ آپ نے اپنی کمر کو بالکل سیدھا رکھنا ہے، آگے بھی نہیں نکالنا ہے اور پیچھے اس طرح گنبد کی شکل میں بھی آپ کی کمر نہیں ہونی چاہیے، تو بالکل اس کو تو بالکل سیدھا رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقہ آپ کریں اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اس طرح رکھیں پیچھے اور ایسے کریں۔ ابھی آپ نے اپنی کمر کو آگے کی طرف نکال دینا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے نا تو سینہ آپ کا نکلا ہوا ہے اور پیٹ بھی آپ کا آگے کی طرف نکلا ہوا ہے، ادھر سے آپ کی کمر بالکل اندر چلی گئی ہے، گنبد کی شکل میں ایسے کر کے آپ کی کمر ہونی چاہیے۔ آپ نے اس طرح کرنا ہے، اپنے بالکل سر کو بالکل سیدھا رکھنا ہے۔ تو یہ 5 سیکنڈ کے لیے 10 سیکنڈ کے لیے آپ نے اس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے چھوڑ دینا ہے، پھر سے آپ نے ایسا کرنا ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ نے چھوڑ دینا ہے، پھر 8-10 سیکنڈ کے لیے۔ یہ آپ نے کم از کم 15 سے 20 مرتبہ کرنا ہے، صبح اور شام کو روزانہ۔ یہ پہلا طریقہ ہو گیا، پہلا ایکسرسائز ہو گیا۔ دوسرا ایکسرسائز جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بالکل زمین پر آپ لیٹ جائیں۔ یہاں پہ تو ظاہر میں ٹیبل پہ بیٹھا ہوں، تو اگر آپ زمین پر لیٹ جائیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو نچلی کمر ہے، جو آخری 4-5 موڑ ہے، یہاں پر آپ نے ہلکا سا تکیہ رکھنا ہے۔ یہ ایسا نہ ہو کہ اتنا بڑا تکیہ آپ رکھ دیں اور آپ کی کمر بالکل باہر نکل آئے، لیکن کوئی چھوٹا سا تکیہ ہو وہ ادھر آپ رکھ لیں، تو آپ کی کمر تھوڑی سی، پیروں کو بالکل سیدھا رکھیں اسے اور بالکل لیٹ جائیں، تو یا اس طرح بھی آپ پیر کر سکتے ہیں، اس طرح سے بھی ٹھیک ہے، تو آپ کی کمر تھوڑی ادھر سے اٹھ جائے گی، ٹھیک ہے۔ جب ادھر آپ تکیہ رکھیں گے تو آپ کی کمر تھوڑی سی اٹھ جائیں گی، لیکن ادھر سے آپ نے نیچے لگ جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ طریقہ آپ نے کرنا ہے، 10-15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، جتنا بھی ٹائم آپ اس طرح سے لیٹیں گے تو یہ آپ کے لیے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تیسرا طریقہ یہ کہ آپ اس طرح سے مثلا کرسی پر یا ٹیبل پر بیٹھ جائیں، اپنی کمر کو بالکل سیدھا کریں اس طرح سے۔ اپنی جس ٹانگ میں آپ کا مسئلہ ہے، اگر یہ والی ٹانگ ہے یا یہ والی ٹانگ ہے یا دونوں میں ہے فار ایگزامپل، تو پھر باری باری آپ نے کیا کرنا ہے، ٹانگ کو بالکل سیدھا کرنا ہے، ٹھیک ہے، سیدھا آپ نے کیا، پھر آپ نے اس کو بھی سیدھا کرنا ہے، ایسے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جس طرح وہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا دیوار کے ساتھ آپ نے کیا تھا، تو آپ نے اس طرح کرنا ہے۔ ابھی دیوار کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ اس کو تھوڑا اس طرح کریں، اس طرف کھینچیں، جب بالکل یہ فلیٹ ہو جائے تو پھر آپ نے اپنی گردن کو بالکل پیچھے کی طرف لے کر جانا ہے، ایسے۔ یہاں پر جو رگیں ہیں اس میں کافی درد ہوگا آپ کو، کمر میں شاید آپ کو درد نہ ہو لیکن یہاں پر آپ کو درد ہوگا۔ بہرحال کمر آپ کی سیدھی ہونی چاہیے اور اس طرح سے آپ کریں، یہ 5 سیکنڈ کے لیے یا 10 سیکنڈ کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے، اور یہ آپ نے کم از کم 15 سے 20 مرتبہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ چھوڑ دیں اس کو، پھر آپ کریں اس طرح سے 10 سیکنڈ کے لیے، تو یہ آپ نے کم از کم 15 سے 20 مرتبہ کرنا ہے صبح اور شام۔ اس کے بعد جو تیسرا ایکسرسائز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ، جو پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اگر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں دیوار کے ساتھ سامنے، آپ نے جو نا پیروں کو رکھا ہوا ہے اس طرح سے، آپ نے یہ کرنا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو ملا کر کمر آپ نے بالکل سیدھی رکھنی ہے، آگے بھی اس طرح بھی نہیں کرنا ہے اور اس طرح گنبد بھی نہیں بنانی، سیدھے بیٹھ جائیں، ہاتھوں کو ادھر رکھیں سر پر اور یہ رگ کو بے جان کریں، سیدھا رکھنے کے بعد بھی بے جان کریں اور اس طرح سے یہ اپنے ہاتھوں کا جو بوجھ ہے تھوڑا اس پر ڈال دیں اور تھوڑا مزید اس کو دبائیں۔ تو یہ یہاں پر جو 2 پٹے ہیں نا، جو ریڑھ کی ہڈی کے سیدھی طرف اور الٹے طرف جاتی ہے، تو یہ پٹوں میں آپ کو کھچاؤ محسوس ہوگا اور یہ نیچے ران کے پٹوں میں بھی آپ کو کھچاؤ محسوس ہوگا، لیکن آپ نے یہ کرنا ہے 10 سیکنڈ تک، پھر آپ چھوڑ دیں، ایسے ہو جائیں، پھر آپ ایسے کریں، کمر کو سیدھا رکھیں اور زور ڈالیں اس طرح۔ آپ نے یہ بھی کم از کم 10 سے 15 سیکنڈ تک کرنا ہے اور 15 سے 20 مرتبہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی میں نے 2 مرتبہ کر کے آپ کو دکھایا، آپ نے کم از کم 15 سے 20 مرتبہ کرنا ہے، صبح بھی اور شام بھی۔ اگر آپ یہ ایکسرسائزز کرتے رہیں گے کچھ عرصے کے لیے تو آپ کا جو درد ہے ارکن النساء کا، شاٹیکا کا، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس میں بہت بہتری آ جائے گی۔
اگر کوئی دوا آپ استعمال نہیں کر رہے تب بھی انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور اگر اس کے ساتھ آپ ہربل میڈیسنز وغیرہ استعمال کرنا شروع کر دیں تو بہت بہترین ہو جائے گا۔ پرہیز اگر میں آپ کو بتا دوں تو پرہیز اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ بادی چیزیں اور ترش چیزیں آپ نے بالکل بند کر دینی ہے، جس طرح انڈا ہو گیا، چاول، اچار، سموسہ، پکوڑا، مرچ مسالے، کڑی، اور بڑا گوشت ہو گیا، اس کے علاوہ گوبھی ہو گیا، بینگن ہو گیا، اور آلو ہو گیا، چھولے ہو گئے، چنے وغیرہ، یہ اس طرح کی جو چیز زیادہ بادی ہو اور ترش ہو، جو اپنا چنے کا دال ہو گیا، یہ چیزیں آپ نے مستقل طور پہ بند کر دینی ہے، ٹھیک ہے، جب تک آپ کا یہ مسئلہ حل نہ ہو جائے۔ یا اگر آپ کھاتے بھی مثلاً اگر مجبوری ہے، آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو کبھی کبھی آپ کھا بھی سکتے ہیں، لیکن یہ کہ کم کھائیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ آپ پیٹ بھر کے بھی کھائیں اور وہ آپ کا اس سے پرہیز بھی ہو تو پھر وہ مناسب نہیں ہوگا، آپ کو تکلیف جو ہے نا وہ بڑھتی جائے گی، آپ کا مسئلہ پھر حل نہیں ہوگا۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدے کا باعث بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفائے کاملہ، دائمہ، عاجلہ اور مستقرہ عطا فرمائے۔ اچھا، یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں جن کو یہ مسئلہ ہے، ان کے ساتھ آپ شیئر کریں تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ حافظ۔